ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی کہانی ہے مینارے کے محافظ کا بیٹا۔ چھوٹے ساحلی قصبے نور آباد میں 17 سالہ ایاز احمد ہمیشہ ایک سائے کی طرح محسوس کرتا تھا۔ اس کے والد احمد خان قصبے کے پسندیدہ مینارے کے محافظ تھے، جو ایک بڑی ذمہ داری اور عزت کی علامت تھا۔ لیکن ایاز کا اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خاموش زندگی میں مطمئن تھا، حالانکہ اکثر اس نے افقی کے بعد ایک زیادہ ملامتی زندگی کا خواب دیکھا۔ ایاز کا سب سے قیمتی دوست فاطمہ ہی وہ واحد شخص تھا جو اس کے خوابوں سے واقف تھی۔ وہ اکثر ساحل پر ملتے، جہاں ایاز اسے دور دراز کی دنیاوی اور غیر معمولی مہمات کے بارے میں بتاتا۔ فاطمہ عملی اور حقیقت پسند، اسے سن کر کبھی کبھار یاد دلاتی کہ اس کا قصبہ اور مشترک ماضی کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تازہ صبح، جب صبح کی پہلی روشنی بادلوں کے ذریعے چمک رہی تھی، ایاز اور فاطمہ اپنے پسندیدہ پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ ایاز جوش و خروش کے ساتھ فاطمہ کو ایک نئی کتاب کے بارے میں بتا رہا تھا، جو دور دراز کی سرزمینوں اور شاندار مہمات کا ذکر کرتی تھی۔ اس کی خوشی نمایاں تھی اور فاطمہ اگرچہ معاون تھی، لیکن اسے احساس ہوا کہ کچھ بدلنے والا ہے۔ تبدیلی جلد آئی۔ ایک شام شدید طوفان نے نور آباد پر حملہ کیا۔ لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور ہوا تیز تھی۔ جیسے ہی طوفان بڑھا، ایاز کے والد نے قصبے کے کونسل سے ایک ہنگامی کال وصول کی۔ طوفان نے مینارے کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور احمد کو فوراً مینارے میں موجود رہنے کی ضرورت تھی۔ احمد صورتحال کی سنگینی کو جانتے ہوئے مینارے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایاز کی طرف دیکھا، جو دروازے پر فکر مند کھڑا تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہوگا ایاز، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ ایاز خوف کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کی شدید خواہش کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جانے پر اصرار کرتا ہے۔ احمد نے اجازت دے دی اور دونوں نے مل کر طوفان کا سامنا کرنے کے لیے مینارے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مینارے طوفان سے متاثر تھا، لہریں اس پر ٹکرا رہی تھیں اور ہوا تنگ پناہ سے گزر رہی تھی۔ اندر احمد اور ایاز نے مل کر کام کیا، عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے مینارے کے میکانزم کو مستحکم بنانے کے لیے کوشش کی۔ بجلی کی فراہمی کمزور ہو رہی تھی اور روشنی کمزور تھی۔ وہ کشتیوں کو محفوظ طریقے سے طوفان سے گزارنے کے لیے اہم تھی۔ جب وہ کام کر رہے تھے، ایاز نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا اور ہوا بارش بے رحم تھی۔ مینارے کے پرانے میکانزم ناکام ہو رہے تھے۔ احمد تھکا ہوا تھا لیکن مکروز تھا۔ ایاز دوسری طرف کام کے ساتھ جدوجہد کرتا رہا اور ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کیا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ طوفان جاری تھا اور ایاز کو فوری فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ خوفزدہ، غیر یقینی اور مغلوب محسوس کر رہا تھا، لیکن ہر گزرے گھنٹے کے ساتھ وہ مزید پرعزم ہو گیا، اس احساس کے ساتھ کہ ان کا کام کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد ایاز اور احمد نے مینارے کو مستحکم کر لیا۔ روشنی کا چمک طوفان میں سے گزر رہی تھی، کشتیوں کو محفوظ طریقے سے ہدایت دے رہی تھی۔ تھکے ہوئے لیکن کامیاب وہ گھر واپس آئے۔ جیسے طوفان کم ہونے لگا، قصبے نے ان کی واپسی کا جشن منایا اور ایاز نے گہری کامیابی کا احساس پایا۔ اس تجربے نے اسے ذمہ داری، اہمیت اور ثابت قدمی کی اہمیت سکھائی۔ اسے احساس ہوا کہ مہمات ہمیشہ دور دراز کی زمینوں سے نہیں آتی، بلکہ چیلنجز کا سامنا کر کے اور کچھ بڑا کرنے میں بھی مل سکتی ہے۔ ہفتوں بعد جب قصبہ طوفان سے بحال ہو رہا تھا، ایاز نے فاطمہ کے ساتھ اپنے پسندیدہ پتھر پر بیٹھ کر نئی بصیرت کا اشتراک کیا۔ وضاحت کی کہ طوفان نے اسے کیسے بدلا۔ وہ اب بھی دنیا کی سیر کا خواب دیکھتا تھا، لیکن اب وہ سمجھتا تھا کہ جوڑوں اور ذمہ داریوں کی اہمیت کیا ہے۔ فاطمہ نے سنا اور ایاز کی ترقی کی گہرائی کو سمجھا۔ تم مضبوط ہو گئے ہو ایاز، اس نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑے خواب دیکھو، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ تم جان لو کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کون لوگ تم پر انحصار کر رہے ہیں۔ ایاز نے سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے خوابوں کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ملا دوں گا۔ شاید میں سفر کر سکوں اور تجربات واپس لا سکوں تاکہ ہمارے قصبے کو بتا سکوں میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جبکہ اپنے جوڑوں سے جڑا رہوں۔ جب سورج سمندر سے غروب ہوا، ایاز نے ایک نیا مقصد محسوس کیا۔ مینارہ جو کبھی اس کے والد کی ذمہ داری کی علامت تھا، اب اس کے اپنے سفر کی ترقی اور خود شناسی کی علامت بن گیا۔ اور جب اس نے افق کی طرف دیکھا، اسے پتا تھا کہ اس کی مہمات ابھی شروع ہو رہی ہیں، ایک گہری سمجھ کے ساتھ کہ اصل اہمیت کیا ہے۔
Thanks for watching my videos.